اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینیجرز ڈائلیما نمبر 9 کی بات کر رہے ہیں، انالیسس، جس پہ آ کے بہت سے مینیجر سٹک ہو جاتے ہیں کہ انالیسس کتنا چاہیے، کیوں چاہیے، کب چاہیے، اور ضروری ہے کہ ہر روز کیا جائے اور ہر ہفتے کیا جائے اور ہر مہینے کیا جائے۔ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، ہم نے کہا کہ انالیسس کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی اپلیکیشن کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو مارکیٹنگ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کی بنیاد ہی انالیسس سے شروع ہوتی ہے۔ ہر جو پروموشنل اسٹریٹجی ہے یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کا بیسس ہی انالیسس ہے، اور پھر اس کے بعد چیزیں شروع ہوتی ہیں، جو کہ اکثر مارکیٹنگ کے لوگ پہلے سارے پورشن کو سکپ کر کے اور ڈائریکٹ جو پروموشنل مٹیریلز کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں، وچ از ناٹ رائٹ۔ آج ہم بات کریں گے سیلز مینیجرز کے انالیسس کی، کہ وہ کیا انالیسس کرتے ہیں اور یا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، سیلز مینیجرز کا انالیسس ایک تو جس مارکیٹ میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہاں سے جو انفارمیشن مختلف ڈاکٹر سے کالز کے درمیان ملتی ہے، جو ان کی ٹیم کے لوگ آ کے مختلف طرح کے فیڈ بیک دیتے ہیں، ایک تو وہ اس کا انالیسس ہے جو ان کو یہ بتائے گا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ ان ہاؤس انالیسس کتنی طرح کے چاہیے ان کو؟ جو ان کے ٹیم میٹس ہیں، وہ جو ان کی کسٹمر سلیکشن ہے، اس کا انالیسس سب سے پہلے چاہیے کہ یہ واقعی وہی کسٹمر سلیکشن ہے جو ہم نے پلان کی تھی یا جو طے کی تھی ہم نے، یہ وہی ہے۔ پھر پروڈکٹ سلیکشن کا انالیسس چاہیے کہ جس کسٹمرز کے لحاظ سے اس نے جس کسٹمر کے لیے جو پروڈکٹ اس نے سلیکٹ کی ہے، کیا وہ ٹھیک سلیکشن ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا انالیسس ہے۔ اور یہ ہر روز نہیں ہوگا، یہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ہوگا۔ لیٹ سے 6 مہینے میں ایک مرتبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، یا اگر بہت اچھے ہر چیز بڑی اسموتھ ہے اور میچیور ہو چکی ہے تو پھر سال میں ایک دفعہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تیسرا، پھر اس کے جو ٹارگٹ ہے، اس کی جو اس نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، اس کا انالیسس ہے کہ اس نے جس کسٹمر سے اس کو ایکسپیکٹ کیا ہے کہ یہ مجھے اتنا بزنس دے دے گا، یہ اتنا بزنس دے دے گا، کیا وہ ایکسپیکٹیشن ٹھیک ہے، یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کے ریسورسز اس کے پاس ہیں، سب سے بڑا ریسورس ٹائم ہے، تو جو اس نے ٹائم کی ڈسٹریبیوشن کی ہے مختلف ایریاز کے دوران، اور جو ان سے اس کو سیلز کنٹریبیوشن ملنے کا امکان ہے، اس کے انالیسس کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ یہ سب ابھی پلاننگ سٹیج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جو اس نے کوریج پلان بنایا ہے کہ میں اتنے دن میں اتنے کسٹمرز کو کور کر لوں گا، مل لوں گا، اور اتنی مرتبہ ایک مہینے میں مل لوں گا، اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے، پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ جو ٹیریٹری ڈیزائن ہوئی ہے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جغرافیکلی، کمرشلی، فزیکلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ مقصد صرف ایک ایکس نمبر آف ڈاکٹرز تو اکٹھے کرنا نہیں ہے، وہ اس طرح سے اکٹھے کرنے ضروری ہیں کہ وہ ایزیلی کور ہو سکیں، وہ کم ٹائم میں کور ہو سکیں، اور ان کا پوٹینشیل بھی اچھا ہو، اور آپ کو کمپیکٹ ٹیریٹری میں ایک اچھا مناسب بزنس مل سکے۔ یہ سیلز مینجمنٹ کے انالیسس ہیں سارے۔ کام شروع ہو گیا، سرٹن پرفارمنس، بزنس پرفارمنس آنے لگ گئی۔ اب بزنس پرفارمنس کا انالیسس بہت فریکوینٹلی چاہیے، چاہے وہ پرفارمنس اچھی ہے، چاہے وہ پرفارمنس بری ہے، دونوں صورتوں میں اس کا انالیسس چاہیے۔ یعنی اگر سیلز اچھی ہو گئی ہیں تو بڑا ضروری ہے اس کو انالائز کرنا کہ کیسے اچھی ہوئیں، کیا چیزیں تھیں جو اچھی، جن کی وجہ سے اچھی ہوئی، اور اگر اچھی نہیں ہوئی تو بھی بڑا ضروری ہے انالائز کرنا کہ کیوں اچھی نہیں ہوئی، اس کی کازز دونوں صورتوں میں ڈھونڈنا ضروری ہے۔ یہی انالیسس ہے۔ انالیسس ہم نے کہا نا، کاز ڈھونڈنے کی کوشش ہے، تو لہٰذا وہ کاز ڈھونڈنے کی تو دونوں صورتوں میں ضرورت ہے، اور یہ پیریوڈک ہے اور فریکوینٹ ہے اور مستقل ہے، آن گوئنگ ہے، کیونکہ اس کو ظاہر ہے سیلز اور پرفارمنس ایک کنٹینیوس چیز ہے، آن گوئنگ چیز ہے، تو انالیسس بھی اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹ کا آن گوئنگ ہے۔ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیے گا تو آپ کو، جیسے میں نے مارکیٹنگ میں کہا کہ وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اور پروموشنل مٹیریلز پہ بڑی توجہ ہوتی ہے کہ میں یہ بنا دوں، اس لیے کہ وہ ایک ویزیبل چیز ہے،
ٹینجیبل چیز ہے، نظر آتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے کتنا خوبصورت پروموشنل فولڈر بنایا ہے، میں نے بڑا زبردست میں نے پوسٹر بنا دیا ہے، میں نے بڑا زبردست کوئی گفٹ بنا دیا ہے، بڑی زبردست ایڈ بنا دی ہے، یہ نظر آتی ہیں۔ یہی حال سیلز مینیجرز کا بھی ہے، وہ ساری قسموں کے انالیسس چھوڑ کے صرف آؤٹ کم پہ فوکسڈ رہتے ہیں۔ سیلز ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی پتہ نہیں، اور جو کہ چونکہ یہ پتہ نہیں کہ کیوں نہیں ہوئی، لہٰذا پھر اس کا سارا نزلہ اس کام کرنے والے پہ پڑتا ہے جو سیلز پرسن ہے، جو ریلیونٹ سیلز پرسن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، اس پہ سختی بھی ہوگی، اسے بار بار یہ پیغام دیے جائیں گے کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ اتنا بزنس چاہیے، آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو ڈو، I need to have this business. You have to achieve your target. I don't know how you will achieve that. I think یہ جو بات ہے، دو باتیں آج میں اس پہ انالیسس سے جوڑ کے ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، جس وقت یہ کوئی مینیجر یہ بات کہتا ہے نا کہ I don't know what you will do but یہ آپ کر کے لے کے آئیں گے، مجھے نہیں پتہ کیسے کریں گے، تو یہ بڑا ایک کلیئر سگنل ہے کہ وہ مینیجر قطعاً مینیجر بننے کا اہل نہیں ہے۔ بڑی سخت بات میں کر رہا ہوں، لیکن وہ یقیناً اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کمزور بات مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ممکن نہیں ہے۔ اف دی مینیجر ڈز ناٹ نو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ول ڈو دیٹ، تو اس کا یہی کلیئر سگنل ہے نا، یہ کلیئر ایک ایڈمیشن ہے، ڈکلیریشن ہے کہ مجھے نہیں پتہ، آپ دیکھ لیں آپ نے جو بھی کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، میں آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا، تو آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، مجھے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو پھر یقیناً اگر وہ نہیں اس کو پتہ کسی بات کا، تو پھر ایلیجبل نہیں ہے مینیجر بننے کے لیے۔ وہ یہ بات غصے سے کہے تو بھی، اور وہ یہ بات نرمی سے کہے تو بھی، دونوں صورتوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ سو ایک یہ بات جو مینیجرز اکثر کرتے ہیں، اور یہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے جو ان کے اپنی طرف ریفلیکٹ کرتی ہے اور بہت ہی نیگیٹیولی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور دوسرا جو آج کل میں پچھلے کئی عرصے سے میں مینیجر سے سنتا ہوں کہ یار آپ مینیج کر لیں نا، آپ کو کہہ دیا نا بس ٹھیک ہے مینیج کر لیں آپ کسی طرح سے۔ اب یہ مینیج کر لیں ایک بڑا عجیب و غریب سا لفظ ہے، زومانی قسم کا یہ لفظ ہے، جس میں ایک تو یہ کھلی پرمیشن ہوتی ہے شاید کہ یار جو مرضی سیاہ سفید کر لو، بس کر لو کسی طرح سے اس کو، اور دیکھ لو جو بھی تم نے دھندا کرنا ہے اس میں وہ کر آ کے بس یہ رزلٹ لے آؤ کسی طرح سے۔ اس کا کچھ سادہ لفظوں میں موسٹلی جب کوئی مینیجر یہ کہتا ہے تو ایکچولی اس کے دماغ میں یہ مطلب چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بس کچھ نہ کچھ جیسے بھی کرے بس کچھ کر لائے، ٹھیک ہے، اور وہ جیسا بھی کرے میں یقیناً کوئی 2 نمبری شامل ہوتی ہے اس میں۔ یہ بھی ایک بڑا کلیئر ایڈمیشن ہے کہ بھائی میں نہیں آپ کو کچھ بتا سکتا، آپ خود ہی کچھ مینجمنٹ فرما لیجئے اس کی، خود ہی کسی طرح سے مینیج کر لیجئے اس کو، اور بس مجھے تو یہ چاہیے، میرے لیے یہ لے آئیے۔ دیکھیے یہ دونوں باتیں 2 چیزیں شو کرتی ہیں۔ ایک تو یہ شو کرتی ہیں کہ مینیجر کی کوئی انالیسز نہیں ہے، اس نے کوئی انالیسز نہ کیا ہے، نہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ اس نے نہیں کیا لہٰذا اس کو نہ کسی روٹ کاز کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی ایسے انفلوئنسنگ فیکٹرز کا پتہ ہے، نہ اسے کسی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کا پتہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ آؤٹ کم آیا ہے، اور یہ آبویسلی اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جو اس سے چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مینیجر کیپیبل بھی نہیں ہے، اور وہ چونکہ کیپیبل نہیں ہے لہٰذا وہ کوئی اچھی بات بتا نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، اگر وہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، وہ جو سیلز پرسن جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، جس کو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے یا اسے کہہ رہے ہیں یار مینیج کر لو نا کسی طرح سے، اگر وہ اتنا کیپیبل ہوتا تو وہ کر چکا ہوتا، وہ آپ کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھا نہ ہوتا کہ اچھا میں کام نہیں کروں گا، جان بوجھ کے نہیں کروں گا، اور مینیجر صاحب آئیں گے اور میری ڈانٹ لگائیں گے۔ آبویسلی ایسا نہیں۔ تو جس پہ زبردستی آپ کر رہے ہیں اس کو کوئی گائیڈ لائن چونکہ نہیں دیں گے تو خود سے تو وہ اپنے آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے سکا، وہ تو اس کی پرفارمنس سے نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ کس بات کے مینیجر ہیں پھر؟ یقیناً یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے یہ۔ سو اس سارے کو ہم سم اپ کرتے ہیں۔ مینیجر ڈیلیما نمبر 9 کی میں نے 2 نشستوں میں بات کی ہے۔ ڈیلیما یہ ہے کہ انالیسس پہ بڑا زور ہے جی، اور سارا وقت انالیسس کرنے کا ذکر رہتا ہے، اور یہ ایک ریکمنڈیشن ہے جی بار بار انالیسس کیا کریں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم انالیسس کریں یا ہم کام کریں،
بیسک ڈیلیما یہ ہے، ایک جو سامنے یعنی نظر آتا ہے نا، جو اپ فرنٹ نظر آتا ہے کہ جی ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس یہ ذمہ داری، وہ ذمہ داری، ٹیم کی ذمہ داری، بزنس کی ذمہ داری، ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی بیٹھ کے انالیسس کریں ہم، تو لہٰذا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی ذمہ داریوں سے بالکل آپ کے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے بالکل قطعاً مجھے کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے آپ سے، میں اتفاق کرتا ہوں، آپ واقعی بڑے مصروف ہیں، لیکن آپ کی ساری مصروفیت میں اگر آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تو وہ مصروفیت آپ کی ہارڈ ورک تو ہے لیکن وہ شاید سمارٹ ورک نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی انالیسس ہو اور آپ کی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہو تو پھر آپ اس سے بہت بہتر کام کر لیں گے اسی محنت میں، آپ کا آؤٹ کم، آپ کے ریزلٹس بھی اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ سو انالیسس کی نیڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انالیسس کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ مشکل نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر لیئر کو کوشش کریں، سوال در سوال در سوال در سوال کرتے جائیں ٹل دی ٹائم یو فائنڈ دی تھنگ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا سمپل سا طریقہ کار ہے، اور نیڈ اور اس کے بینیفٹس پہ ہم نے بہت بات کر لی ہے، اور وہ اس لیے وقت نکال کے اپنی مصروفیت میں سے یہ بھی کام کا حصہ ہے، جب انالیسس کی ضرورت ہو وہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور دو باتوں سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پلیز کبھی بھی اپنی ٹیم سے ایز اے مینیجر مت کہیے گا۔ نمبر 1 یہ کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ول ڈو دیٹ بٹ پلیز گو اینڈ ڈو اٹ، ایک یہ مت کہیے گا، اور یہ دوسرا یہ مت کہیے کہ یار وہ اب جاؤ نا، ذرا جا کے اب مینیج کر لو نا، بس کسی طرح سے جا کے، مجھے نہ آ کے پوچھو بار بار۔ یہ دونوں باتیں یہ شو کرتی ہیں، کئی چیزیں شو کرتی ہیں جو ساری نیگیٹو ہیں، آپ کی کیپیبلٹی بھی شو کرتی ہیں، آپ کا انٹرسٹ بھی شو کرتی ہیں، آپ کی کمٹمنٹ بھی شو کرتی ہیں، آپ کی کیپیبلٹی بھی شو کرتی ہیں۔ تو یہ دو باتیں پلیز مت کیا کیجیے اپنی ٹیم کے ساتھ۔ سو باقی آپ انالیسس شروع کر لیجئے تو آپ کے کام کی نوعیت اچھی ہو جائے گی، آپ کے کام کی آؤٹ پٹ اچھی ہو جائے گی، آپ کو کام میں مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ بغیر انالیسس کے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے تو یو ول بی ٹائرڈ، یو ول بی برنڈ آؤٹ، لیکن آپ کے رزلٹ شاید بہت اچھے نہیں ہو پائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔